جوان عمر بیوہ اور امام ابو حنیفہ۔ تاریخ میں اس قسم کے واقعات بہت ہیں جب حاسدین اپنا حسد کسی متقی اور پرہیزگار پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حاسدین نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ کے دامن پر ایسا دبا لگا دیا جائے کہ لوگ بدظن ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے ایک جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی ہیلے سے امام صاحب کو اپنے گھر بلا، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کریں گے۔ عورت بیچاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے، وہ جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی، ابو حنیفہ میرا خاوند فوت ہو رہا ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کے واسطے آپ وہ سن لیں۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگے، ابو حنیفہ آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو امام ابو حنیفہ کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک جب بات پہنچی، اس نے کہا انہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیا جائے، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام اعظم اور اس عورت کو ایک تاریک کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ امام اعظم باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزری تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام اعظم نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ساری کہانی سنا دی۔ امام نے فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، تم اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کے لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں، پھر جب پہرے دار مان جائے تو میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اسی برقعے میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو کر پولیس والے کا دل مول کر لیا اور یوں امام ابو حنیفہ کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام اعظم اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کا جمع غفیر موجود تھا۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا، ابو حنیفہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہو۔ امام اعظم نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا، آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں۔ امام نے فرمایا، وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کریں۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مہینے میں ان کا نکاح امام ابو حنیفہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام صاحب کی خودداد فہم سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔